غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، سیدی عباس سیدی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغلوبين المنتجبين المنتخبين، لا سيما حجة الله على أرضه إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الولد سر للدين. صلوات محترم سامعین و حضرات مسلمین کرام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کا مظہر ہوتا ہے. بیٹے کے اندر باپ کے جوہر دکھائی دیتے ہیں. بیٹے کے اندر باپ کے چھپے ہوئے تمام تاثرات نظر آتا ہے. اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ بہت طویل نہیں کرنا ہے، جانتا ہوں مسلسل آپ تھکے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا یہ کہنا کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. ذرا اس راز کو دیکھیں، اس لیے کہ جب بیٹا راز بنتا ہے اپنے باپ کا تو ہمارے سماج جب راز بن سکتے ہیں اپنے باپ کے، تو پھر علی جیسا اگر باپ تو ضروری ہے کہ ان کا بیٹا بھی ان کا راز بنے، ان کا مظہر بنے. وہ علی جو مظہر خدا ہے، اگر کوئی ان کا مظہر بن رہا ہے، وہ علی جو راز خدا ہے، اگر علی کا کوئی راز ہو، تو ہم نے جب مولا کے کلام کو پڑھا اور ضروری ہے کہ دیکھیں علی کا بیٹا کون سا بیٹا ایسا ہے جو علی کا راز بن کے اٹھا، جو علی کا مظہر بن کے اٹھا. تو جب انسان
کسی کی صفات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے بیٹے میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بڑا بیٹا باپ جگہ پر ہوتا ہے. سنا ہے نا، بڑا مشہور ہے کہ بڑا بیٹا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی کا مظہر کا بڑا بیٹا ہو. اب جو ہم مولا حسن کے قریب آئے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، بس فوراً قرآن نے کہا کیا آئے مباہلہ تم بھول گئے کہ علی کے دو بیٹے حسن و حسین بھی علی کے بیٹے تھے. جب سے پیغمبر انہیں مباہلہ لے کر گئے یہ اب نبی کے بیٹے ہو گئے، اب یہ علی کے بیٹے نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، اے پیغمبر اپنے بیٹے لے کر آنا، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. تو پیغمبر نے علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنایا، اور قرآن کے اعتبار سے حسن و حسین ہیں نبی کے بیٹے. اب ضروری اب جو مظہر بنیں گے وہ نبی کے مظہر بنیں گے، علی کے نہیں. اس لیے کہ باپ کا مظہر بیٹا ہوتا ہے، ضروری تھا کہ علی کا مظہر کوئی ہو تو حسن و حسین کے بعد علی کے بیٹا عباس. اسی لیے علی کو، علی کے اس بیٹے کو ثانی حیدر کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی شجاعت دیکھنی ہے تو عباس میں دیکھو، علی کا صبر دیکھنا ہے تو عباس میں دیکھو، علی کا علم دیکھنا ہے تو عباس میں دیکھو، علی کی استقامت دیکھنی ہے تو عباس میں دیکھو. میں یوں کہوں کہ اللہ کا شیر جو خدا کا راز بن کے کائنات میں آیا تھا، عباس اتنا بڑھا کہ علی کا راز بن گیا. راز الہی کا نام علی ہے، علی کے راز کا نام عباس ہے. جب علی کے راز کو عباس نے پا لیا تو اب ضروری تھا کہ وہی جوہر، وہی قوت، وہی طاقت، وہی دبدبا، وہی روح، وہی جلال جو مولا کے اندر ہے غازی کے اندر بھی ہونا چاہیے. شاید یہی وجہ ہے کہ صفین میں علی ابن ابی طالب عباس کا امتحان لے رہے ہیں. دیکھوں تو صحیح کہ جو میرا راز بنا ہے وہ مجھ سیدل جیسا جیتا ہے بھی نہیں، مجھ جیسا تلوار چلاتا ہے بھی نہیں، مجھ جیسا صبر و استقامت اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ مولا صفین میں دریا پر دشمنوں کا پہرا دکھایا جا چکا، قبضہ ہو گیا ہے، یہ لوگ ہمیں پانی نہیں لینے دیں گے. مولا متقیان نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا. توجہ کرتا مولا نے اپنے بیٹوں کو یکجا کیا. محمد حنفیہ، مولا عباس، مولا عباس کے دیگر اور بھائی، سارے کے سارے افراد کہاں؟ جن کے صفین میں علی کے پاس موجود ہیں. ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں میرے بیٹوں میں سے کون ایسا بیٹا ہے جو جائے دریا سے قبضے کو ہٹائے؟ اعلان، میرے بیٹوں میں سے کون بیٹا ایسا ہے کہ جو جائے دریا سے قبضہ ہٹائے؟ اور ماں کہتے ہیں کہ علی کا کوئی بیٹا اٹھا. یا باز کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مولا حسن اور مولا حسین تھے. بابا میں جاؤں فرات سے پہلا ہٹا کے لے کر آؤں؟ فرات بہت نہیں ہے، پہلا قبضہ اور پہلا فرات میں صفین پہ لگایا گیا. کیونکہ صفین جہاں ہوئی تھی وہ بتانے صفین سیریا گیا، سیریا سے لے کے عراق یہ سب پورا طویل علاقہ فرات کا ہے. کون ہے جو اس دریا سے پہلا ہٹائے؟ میرے بیٹوں میں سے امام حسن اور امام حسین ہوتے. بابا میں جاؤں؟ امام نے کہا میرے لال تم نے میرا اعلان نہیں سنا، میں نے کہا ہے میرے بیٹوں میں سے کون جائے؟ تم نبی کے بیٹے، تم نبی کے بیٹے. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ میں کسی نے کہا تھا محمد حنفیہ سے محمد حنفیہ
ایک بیٹا اٹھا ہوا، بابا میں جاؤں؟ اجازت ہے؟ جاؤ بیٹا، مجھ سے کچھ چاہیے تمہیں؟ ہاں، کیا چاہیے؟ کہ 4000 کا لشکر دے دیجیے، بچوں 4000 کا لشکر دے دیجیے، اپنی تلوار دے دیجیے، جاؤں گا فرات سے پہرا ہٹاؤں گا، نالیوں کو قتل کر کے چلاؤں گا۔ بیٹا کتنا وقت لوگے؟ اس وقت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مولا مصلی پر بیٹھا ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ میرا مولا مصلی پر بیٹھا ہوا تھا، فجر کی نماز تمام کر کے۔ بیٹا کتنا وقت لوگے؟ میں نے تمہیں 4000 کا لشکر دیا، لیکن صفین میں مولا کی جانب سے 90,000 اور مخالف لشکر 1,10,000 یعنی 2,00,000 کا مجمع تھا۔ جب صفین میں 90,000 کی طرف سے کتنا وقت لوگے بیٹا؟ بابا 4000 کا لشکر دیجیے، اپنی تلوار دیجیے، اجازت دیجیے، میں فرات خالی کراؤں گا، ناریوں کو ختم کر کے چلاؤں گا۔ کتنا وقت لوگے؟ اے بابا ظہر کی نماز تمام ہونے سے پہلے میں سب کو مار کے چلاؤں گا، کوئی باقی نہ رہے گا۔ کتنے افراد ہیں؟ 1,10,000 افراد ہیں۔ بابا اجازت دیجیے، میں مقتل میں جاؤں۔ میرے لال تمہاری شجاعت کو سلام، لیکن علی کے پاس وقت کم ہے۔ اے لال تمہاری شجاعت کو سلام، میں تمہیں لشکر بھی دیتا، میں تمہیں تلوار بھی دیتا، لیکن تم وقت زیادہ مانگ رہے ہو۔ علی کے پاس وقت کم ہے۔ علی کا دوسرا بیٹا بابا میں جاؤں؟ جاؤ میرے لال، تمہیں کچھ چاہیے مجھ سے؟ ہاں بابا کیا چاہیے؟ تو مجھے 4000 کا لشکر نہ دیجیے، مجھے 3000 کا لشکر دیجیے، اپنی تلوار دیجیے، اور کچھ نہیں بابا، اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی اجازت، کتنی دیر میں بند کر کے آؤ گے؟ بابا صبح صادق کے بعد، یہ طلوع آفتاب ہونے سے پہلے میں سب کو قتل کر کے چلا آؤں گا، کوئی باقی نہ رہے گا۔ علی نے کہا میرے لال تمہاری شجاعت کو لاکھوں سلام، میں تمہیں داد شجاعت دیتا ہوں، لیکن اے میرے لال علی کے پاس وقت کم ہے۔ شاید مولا میرا پوچھنا چاہتا تھا کہ غازی کتنا تیار ہے تلوار کے لیے۔ پھر آواز دی، ہے کوئی میرے بیٹوں میں سے کوئی جائے اور سب کو قتل کر کے فرات خالی کرا کے آئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد نفیہ معمولی کا شخص کبھی موقع رہا سے بڑھائی رہی اشارہ پورا خطبہ سنا کر کے سکین میں دیا اور قیامت کا خطبہ دیا۔ جناب عباس غازی کے بعد اتنا فصیح خطبہ محمد حنفیہ نے نہیں دیا۔ جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، بابا میں جاؤں؟ بڑی شجاعت تھی۔ جناب امام حسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم، جناب عباس غازی، جناب عبداللہ، یہ 4 ایسے بہادر تھے حسین مسلم کے پاس کہ علماء عرب لکھتے ہیں کہ اگر ان 4 کو حسین کسی میدان میں چھوڑ دیتے میدان جنگ کے لیے اور ایک طرف پوری خلائق اکٹھا ہو جاتی، کہ یہ 4 نوجوان کسی ایک بچ کے جانے نہیں دیتے، اتنے بہادر تھے۔ اب محمد نفیہ کہتے بابا میں جاؤں؟ مجھے اجازت ہے، جاؤ میرے لال، تمہیں کچھ چاہیے؟ بابا مجھے نہ 4000 چاہیے نہ 3000 چاہیے، میرے ساتھ 1000 چاہیے۔ اور بیٹا بابا اپنی تلوار دے، کتنا وقت لگاؤ گے میرے لال؟ تو بابا آپ تسبیح کریں گے، سجدہ شکر کریں گے، سجدہ شکر کے فارغ ہوتے ہوتے میں ان سب کو 1,10,000 سپاہی جو آئے ہوئے ہیں ان سب کو ختم کر کے رات کے قدموں میں چلاؤں گا۔ جناب امیر المومنین نے آواز دی، میرے لال تمہاری شجاعت کو لاکھوں سلام،
ثانیے حیدر اٹھا، بابا مجھے اجازت دیجیے میں میدان جنگ میں جاؤں، آپ اگر کہیں تو میں میدان جنگ میں جاؤں۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں عباس تم اگر مقتل میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر تم میدان جنگ میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن بتاؤ کیا تم علی سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، علی سے تم کچھ چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ عباس جلی نے کہا بابا آپ جانتے ہیں جو آپ نے طریقہ مجھے سکھایا ہے، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی تلوار کی ضرورت نہیں، میں اسی تلوار سے لڑوں گا۔ بیٹا کچھ تو چاہیے؟ کہا بابا بس اتنا کیجیے کہ مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے عباس میں نے تمہیں اجازت دی ہے، تمہیں لشکر نہیں چاہیے، تمہیں تلوار میری نہیں چاہیے، لیکن یہ بتاؤ عباس کتنی دیر میں آؤ گے؟ اب جو غازی نے جملہ کہا ہے علی نے پڑھ کے عباس کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور جملہ کہا تھا ہاں عباس اب تم کربلا کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ جانتے ہو غازی نے کیا کہا تھا؟ بابا عباس تمہیں کیا چاہیے؟ بابا مجھے لشکر نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے۔ پھر عباس تمہیں کیا چاہیے؟ بابا آپ کی اجازت چاہیے۔ جاؤ عباس اجازت دی ہے، لیکن بتاؤ کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ اب جو غازی نے جملہ کہا تو مولا آپ تسبیح کر رہے ہیں، جب تک تسبیح زہرا کرتے رہیں گے عباس مقتل میں تلوار چلاتا رہے گا۔ یہاں آپ کی تسبیح ختم ہوئی، یہاں 1,10,000 شامیوں میں سے ایک نہ بچے گا۔ تصویر کے دانے گنتے رہیے، میں ان سب کو قتل کر کے چلا ہوں۔ تصویر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ عباس جلی کی تلوار کیا جوہر دکھانا چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا امتحان ذرا دیکھو تو صحیح کہ عباس کے تلوار چلانے کے ہنر سے انہیں علی کا شک ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا عباس اگر تم جانا چاہتے ہو تو اپنے چہرے پہ نقاب کرو۔ لو میں اپنا لباس اتارتا ہوں، تم میرا لباس پہنو۔ توجہ چاہتا میرا لباس پہنو۔ علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، عباس کے سر اقدس پہ امامہ رکھا، اپنا پورا لباس میرے مولا نے عباس جلی کو دکھایا۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ نہیں کہ عباس جلی طویل القامت تھے، آپ کا قد لمبا تھا، امیر المؤمنین کا قد درمیانی تھا۔ اب آپ بتائیے درمیانی قد کا لباس ایک طویل قد کے جسم کو کیسے پہنایا جا سکتا؟ لیکن علی نے پہنایا، عباس کو مکمل آیا، پہن لیا لباس، امامہ سر پہ رکھا، میرا مولا چلا۔ اب جب میرا نبی اعظم اس دنیا سے نکل کر گیا، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، جناب عباس۔ کون؟ پیغمبر کے چچا۔ یہ عباس جو کسی فلم میں تھے کہ مولانا متقیان کی بیٹی، ایک عباس نامی ان کے چچا تھے۔ جناب عباس رسول اللہ اور حضرت علی کے چچا تھے۔ پیغمبر الہٰ نے جب اس دنیا کو رحلت کی، جناب عباس آئے، علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں علی میں تمہارے نبی کو چچا چاہتا ہوں، ترکے میں میرا بھی حق بنتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نبی کے ترکہ ملے۔ اے علی تم نے سب رکھا ہے، ان میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ جناب مولانا متقیان نے کہا چچا جان آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ترکے میں ایک امامہ چھوڑا ہوا، ایک پیرہن چھوڑا ہوا، ایک زرہ چھوڑی ہے، ایک تلوار چھوڑی ہے، ایک خول چھوڑی ہے، کچھ انگوٹھیاں چھوڑی ہے۔ کیا مجھے معلوم ہے؟ چچا جان اگر معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں، اگر ان سے چاہتے ہیں آپ کو لیجیے، یہ کہہ کے مولانا متقیان نے امام حسن کو گھر بھیجا، اے میرے لاڈلے جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ تبرکات انبیاء دے دے، پیغمبر کا تبرک دے دے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بابا کو تمام وہ چیزیں جو
آپ شوق سے اگر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، لیکن مولا متقیہ نے پھر کہا چچا میں آراستہ کر دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے امام پیغمبر آپ کو پہنا دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے خود پیغمبر آپ کو پہنا دیتا ہوں، میں تلوار حمائل کر دیتا ہوں، میں آپ کو زرہ پہنا دیتا ہوں، آپ شوق سے ان تبرکات نبی کو لے جائیے۔ امیر المؤمنین اٹھے، زرہ پہنایا، لباس پہنایا، فوت پہنایا، پیغمبر کی انگوٹھی پہنائی، تلوار کو حمائل کیا، اب اٹھے امامہ سر پہ رکھنا شروع کیا۔ علماء کہتے ہیں جیسے ہی سر پہ امامہ رکھا، ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں حملتنی کالجبال، اے علی امامہ میرے سر سے اتارو، ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ پہاڑ اٹھا رکھا ہے، میں نے اپنے سر پہ پہاڑ اٹھا رکھا ہے۔ امیر المؤمنین نے امامہ اتارا، اب چلے جاؤ، علی ایسا لگتا ہے جب بھی پہاڑ اٹھائے۔ امیر المؤمنین نے زرہ اتاری، اب چلے جاؤ، پھر آواز دی حملتنی کالجبال، ایسا لگتا ہے پہاڑ اٹھائے ہوا۔ امیر المؤمنین نے تمام تبرکات محمد کو اتار لیا، صرف تلوار کو باقی رکھا کہ یہ تلوار پیغمبر ہے، آپ اسے ہی پہن کر چلے جائیے، کیونکہ کم سے کم عرب تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جائیے تلوار لے کر چلے جائیے۔ پھر عباس نے کہا حملتنی کالجبال، اے علی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے اوپر پہاڑ اٹھائے ہوا ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا ہے۔ مولا متقیہ نے تلوار بھی نکال لی، اس کے بعد امام حسن کو بلایا، میرے لال حسن تم قریب آؤ، وہی تلوار حسن کو دی، وہی زرہ حسن کو پہنائی، وہی لباس مولا حسن کو پہنایا، وہی امامہ اٹھا کر مولا حسن کے سر مبارک پہ رکھا، کہا میرے لال حسن ذرا چل کے مسجد میں اپنے چچا کو دکھاؤ، کچھ دور چلے، آئے چچا جان آپ پہنے تھے، آپ نے کہا حملتنی کالجبال، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ حسن پہنے ہوئے ہے، لیکن ایک جملہ بھی نہیں کہتا کہ بابا حملتنی کالجبال۔ حسین کو بلایا، وہی عمل مولا حسین کے ساتھ کیا، امامہ پہنایا، حسین میں کچھ دور چلے، پھر اس کے بعد وہی امامہ مولا متقیان اپنے سر پہ رکھتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، لباس پیغمبر کو پہنتے ہیں، انگوٹھی پیغمبر کو پہنتے ہیں، مسجد میں کچھ دور چلتے ہیں، چل کے پھر چچا کو دکھاتے ہیں، چچا جان یہ تبرکات پیغمبر ہے، اسے یا تو خود پیغمبر پہنے یا وہ پہنے جو نبی کے جیسا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں اے چچا جان وہ پہنے جو نبی ہو یا نبی کے جیسا ہو، وہی معصوم پہن سکتا ہے۔ اگر حسن نے پہنا یعنی معصوم ہے، حسین نے پہنا یعنی معصوم ہے، علی نے پہنا یعنی معصوم ہے۔ اب وہی امامہ، وہی ابا، وہی قبا، وہی زرہ، وہی تلوار عباس کو علی پہنا رہے، کہاں جنگ صفین میں، وہی امامہ جو نبی کا امامہ تھا عباس کے سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، اپنی زرہ وہ جو نبی کی زرہ تھی، تلوار حمائل کی، انگوٹھیاں پہنائی، ابا پہنایا، قبا پہنایا، جب مکمل علی بنا دیا تو عباس جاؤ، اس عباس نے کہا تھا حملتنی کالجبال، اے علی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اٹھائے ہوا ہو، لیکن یہاں صفین میں علی کا بیٹا جیسے ہی عباس سے علی مرتضیٰ نے کہا میدان جنگ میں علی عباس جاؤ، عباس میدان جنگ میں چلے گئے، آواز نہیں دی حملتنی کالجبال، بابا ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اٹھائے ہوا ہو۔ اب جب علی نے اعلان کر دیا تھا کہ تبرکات پیغمبر کو وہی پہنے گا جو نبی ہو یا نبی جیسا ہو یا معصوم ہو، اب مجھے نہیں معلوم کہ علی مرتضیٰ نے میدان صفین میں کیا اعجاز امامت دکھایا کہ عربی کا امامہ عباس کے سر پہ رکھا اور عباس پہن کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر عباس نبی نہیں تھے تو مکمل علی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکمل علی بن گئے تھے صفین میں۔ اور آپ کو معلوم ہے مولا نے نقاب چہرے پہ ڈالا،
मैदान में पहुंचे, भगदड़ मच गई कि तय ये पाया था कि अली मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन ये तो अली आ गए। हर संत सर हो रहे थे, हर कोई चारों तरफ से अलामान अल हफीज, अलामान अल हफीज, भागो मैदान छोड़ो, अली आ गए, अली आ गए। जरा खुद अंदाजा लगाएं, जिस बाप का बेटा ऐसा हो, एक मर्तबा मैदान में खुद अली आ गए। अब जरा अंदाजा लगाएं कि जहां एक अली बर्दाश्त न हो रहा था, वहां मैदान में दो अली, मैदान में दो अली। मेरे मौला ने कहा, सब चेहरे से नकाब उल्टो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुकम्मल अली हो। सब चेहरे से नकाब उल्टो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुकम्मल अली हो। अब जरा अंदाजा लगाए, यूं जुमला मैं कह सकता हूं कि आसमाने सिफ़ीन पर दो सूरज निकले हुए थे, दो सूरज निकले हुए थे। मैदान में भागदड़ मच गई। ये तो अली का, अब तो सिफ़ीन में अली का जौहर देख चुके थे। करबला में उन्हें अब्बास से डर था, करबला में उन्हें अब्बास से डर था कि अली की तलवार किस अंदाज में चलाता है ये शेर। मुसलसल में कहता, ये तारीफ गाज़ी के लिए मखसूस है, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि शेर का मिसाल बयान कर सके। इसलिए सब जब शहीद हो गए थे, तब भी हुसैन को इत्मीनान था, मेरा शेर भी जिंदा है। इत्मीनान हुसैन का नाम अब्बास है, इत्मीनान ज़ैनब का नाम अब्बास है। और बहुत आराम से मसाइल पढ़ रहा है, क्योंकि मैं जलील का मसाइल में सदी पढ़ता हूँ। अजीजों, उलमा बयान करते हैं कि सर को झुकाए हुसैन के करीब मेरा मौला आता है, आका मुझे मरने की रज़ा दे दीजिए, आका अब्बास को इजाजत दीजिए। भैया अब्बास तुम्हें हुसैन मरने की रज़ा कैसे दे? अरे तुम तो मेरे लश्कर के रफ्तार हो। आका वो लश्कर कहाँ जिसका मैं रफ्तार हूँ? आका जो लश्कर है वो आलमदार भेज दीजिए। भैया अगर जाना चाहते हो तो जाओ, बच्चों के लिए पानी की सब्यत करो। मेरे मौला खैर में आता है, मेरी लाडली सकीना अपनी मुश्किल लाओ, तुम्हारे लिए पानी की सब्यत करूंगा। मुश्किल सकीना को बांधा, खैमे में सर झुका के आवाज दिया, लाज़ानी अब्बास का सलाम कबूल हो। नया लाज़ानी मेरे मौला ने मुझे इजाजत दे दी है, अब अगर आपकी इजाजत हो अब्बास मरने जाए, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने भी सजदा से इजाजत दी होगी। मौला मक्तल की जानिब बढ़ा, ज़ैनब ने बीवियों को पुकारा, सैदानियों मेरे करीब आओ, लैलो रुबाब मेरे करीब आओ, तय्यूब कुलसूम मेरे करीब आओ, अम्मा फिज़ा मेरे करीब आओ। बीवियां शहजादी लोग मेरे बीवियां खैर लो, आवाज़ दी बीवियों ज़ैनब को माफ करना, मैंने तुम्हारे बदले की ज़मानत ली थी। जिस अब्बास के सहारे ली थी, वो मेरा शेर मुकम्मल जा रहा है। उलमा बयान करते थे, अब्बास गनी मकबल में पहुंचे, मशकीन सकीना को पुर किया, फुरात से वापस पलटने लगे। एक शकीन छूट के मौला के दाएं बाजू पे मार
کچھ دور چلے پایا بازو طلب ہوا لیکن ابھی راضی کی آس نہیں ٹوٹی ہے مسلسل گھوڑے سے کہتے جا رہے ہیں اے میرے اسم وفا مجھے خیمے تک پہنچا کے میری سکینہ پیاس لیکن تیر چلا وہ بڑا ملعون کہتا ہے میں نے سرزمین کربلا پر تین بڑے تیر چلائے ہیں ایک تیر علی اصغر کے قوے اطہر پر ایک تیر حکمہ کہتا ہے کہ جب حسین ذوالجلال پہ ڈگمگا رہے تھے تو میں نے ایک تیر حسین کے ماتھے پہ لگایا حکمہ کہتا ہے اور ایک تیر میں نے مشکیز سکینہ پہ مارا ارے مشکیز سکینہ پہ تیر لگنا تھا پانی بہنے لگا ارے وہ پانی نہ تھا عباس کا لہو عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی گھوڑے گھوڑا کی جانب موڑا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے ایک سنسناتا ہوا تیر مولا کی آنکھوں میں بے بس ہو گیا یا تصور شد ہے ذرا اندازہ لگائے ہواؤں سے اڑ کر ہمارے آنکھوں میں اگر دن کا چلا جاتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں ارے تیر عباس کے شریف کی آنکھوں میں بے بس میرا مولا چاہتا ہے جھک کر آنکھوں سے تیر نکالے ارے گرزے آنی پیشانی عباس پہ لگی پیشانی پیشانی پارا پارا ہوئی جلیل آواز دیا کا عباس نے سین چھوڑ جب کوئی بلندی سے زمین کی جانب جاتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے غازی کے ہاتھ قدم ہو چکے روح کے بل زمین پہ گرے شاید یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو زینب نے خود کو زمین کربلا پہ گرایا تھا روح کے بل زینب گری تھی تو آواز میں بھی غازی نے آواز آقا میرا سلام میں آخر قبول ہو جیسے حسین کے کانوں میں آواز پہنچی حسین نے کمر کو تھام کے کہا ارام کے سرزاری آخری عباس تیرے کمرے میں حسین کی کمر پہنچی اے عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی حسین مقتل کی جانب دوڑے حسین مقتل کی جانب دوڑے اور بابا قاتل کہتے ہیں میرا مولا عباس میری کے قریب آیا میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں آپ کی زیارت کی تھی آقا میں چاہتا ہوں جاتے جاتے بھی آپ کے روزے اول کی زیارت کروں بھیا میں تمہارے سامنے میں تمہارے سامنے اس لیے روتا ہے اے آقا ایک آنکھ میں تیر بے بس ہے دوسرے آنکھ میں پیشانی کا خون جمع ہوا ہے حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا عباس گری نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حسین کے روزے اول کی زیارت کی میرے بھائی کوئی وصیت کو بیان کرو آقا ایک وصیت آپ سے ہے ایک وصیت علی اکبر سے ہے کیا بیان کرو کیا وصیت ہے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں جزاکم اللہ آنکھیں عشق سے وضو کر چکی ہے آقا میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں اس کے بعد آقا ایک وصیت
ہماری مختصر سیاست کو قبول فرما، ہمارے آنسوں کو توڑنا یہ سجدہ میں لگا بنا فرما، آنسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما، مجھے کی حفاظت فرما، ہمارے والد ہمارے وارث ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم کے عوام انصاف میں شمار فرما، یا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بما فی نفسک. غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، سیدی